السلام علیکم ناظرین، وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے قومی کھیل کے حوالے سے اور اس میں خواتین کی کیا ہاکی کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے، کوئی لگ بھگ 3 سال سے زائد کا عرصہ یا 4 سال ہو چکے ہوں گے کہ پاکستان کی ویمنز ہاکی ٹیم کسی بیرون ملکی غیر ملکی دورے پر جا رہی ہے، بیرون ملک دورے پر جا رہی ہے۔ آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کمزور حالت ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر بات کرتے ہیں پاکستان ہاکی کی، جس میں مینز بھی ہے ویمنز بھی ہے، تو بہت زیادہ اچھے حالات نہیں ہیں۔ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اگر 3 یا 4 سال کے بعد کوئی ایک غیر ملکی دورہ ہوتا ہے تو کس طرح سے کھلاڑی اتنے عرصے میں اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، کس طرح سے وہ بین الاقوامی مقابلوں کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر ان کو تیار رکھنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی ویمنز ٹیم نے ایشیا کپ کا کوالیفائنگ کھیلنا ہے بینکاک میں، جو کہ لگ بھگ 9-10 روز کا یہ ٹورنامنٹ ہے۔ اس میں پاکستان ٹیم کی تیاریوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے پاکستان ویمنز ٹیم کے ساتھ، اور کچھ کھلاڑی ہمارے ساتھ ہوں گے، کوچ بھی یہاں پر موجود ہوں گے۔ آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں، میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں اولمپئن محمد عثمان صاحب جو کہ کوچ ہیں۔ السلام علیکم عثمان صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ ان کے ساتھ ہیں امرین۔ السلام علیکم امرین، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ اور میری بائیں جانب موجود ہیں آپ، ان کا بھی رضوانہ، آپ کا السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ ہیں ہنا۔ السلام علیکم جی ہنا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عثمان صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک 3-4 سال کا عرصہ اور اس کے بعد کوئی ایک غیر ملکی دورہ؟ اس پہ تھوڑا سا آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو کیمپ چل رہا ہے اس میں تیاریاں کس طرح سے کر رہے ہیں اور کتنا مشکل ہے ویمنز ٹیم کی کوچنگ کرنا؟ پہلے تو ویسے بھی وومنس کی ٹیم کی کوچنگ کرنا ایک چیلنج ہے، تو 4 سال کے بعد آ کے دوبارہ اس کو تیار کرنا۔ میں لاسٹ 2012 اور 13 میں جو ٹور تھے اسی میں بھی میں ہی کوچ تھا، تو اب کیونکہ 3 سال ہو گئے ہیں دوبارہ پھر مجھے انہوں نے کہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی بڑا چیلنج ہو گیا کہ پہلے ایک تیاری کی ہوئی تھی اور ہمارے پاس کافی سٹاف تھا، ابھی کچھ پلیئرز ویسے بھی چھوڑ گئے 3 سال میں، تو یہ چیلنجنگ ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ دوبارہ ان کو اتنا ہی فٹ کیا جائے اور جو چیزیں جو کمیاں تھیں ان کو دور کریں، اور ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی وہاں جا کے فائٹ کریں۔ کتنی پلیئرز اس ٹیم کا حصہ ہیں جو 2013 کی ٹیم کا بھی حصہ تھیں؟ وہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 60 اور 50% جو ہیں پلیئرز جو وہی ہیں، اور باقی جو نئے، مطلب آپ کے خیال میں اگر یہ کہا جائے کہ اگر 16 کا دستہ ہے تو 8-9 پلیئرز نئی شامل ہوئی ہیں؟ ہاں جی، 2013 میں ٹیم کا حصہ تھی، اب نہیں ہے؟ ہاں جی، اب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹریننگ شیڈول آپ نے کیا رکھا ہے؟ ہماری جو ایوننگ اور مارننگ ٹریننگ ہے، موسٹلی ہم ایوننگ میں فٹنس کا زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ فٹنس لیول جو کہ بہت ضروری ہے ابھی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں، اور اس کے علاوہ پھر ہم اپنے ڈرلز کرتے ہیں، سکل ورک کرتے ہیں، ان کی جو کچھ بیسک چیزیں بیسک ان کو کور کرتے ہیں، اور شام کو پھر ہم جو پراپر میچ ٹریننگ ہوتی ہے وہ کراتے ہیں۔ کتنا مشکل ہے جب آپ ویمنز ٹیم کی کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیمپرامنٹ تو بالکل جو کوچ کا ہے وہ بھی مختلف ہو جاتا ہے، اگر آپ مینز ٹیم کی کوچنگ کر رہے ہیں یا آپ ویمنز ٹیم کی کوچنگ کر رہے ہیں تو ٹیمپرامنٹ کوچ کا بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ ہاں ہوتا تو ہے، مگر اگر وہ کوچ سمجھتا ہے کہ جیسے ویمنز کی ٹریننگ ہے مینس کی بھی سیم ہی ہے ٹریننگ، تو مگر جو آپ نے کہتے ہیں ٹیمپرامنٹ چینج، تو اس کو اگر کوچ اچھا ہے یا اس کو ٹیم کو چلانا ہے تو پھر ٹیمپرامنٹ اس کو ٹھیک رکھنا ہوگا، چاہے وہ مینس ہو یا وومنس ہو۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے میں بوائز کی بھی کوچنگ کرتا ہوں، باہر بھی کوچنگ کرتا ہوں، تو کوشش ہوتی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ ہم اچھی کوچنگ کر رہے ہیں اور صحیح طرح ان کو ٹرین کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ ویمنز ٹیم کی کوچنگ کرتے ہوئے کچھ سختی زیادہ کرتے ہیں لڑکوں کی نسبت؟ نہیں، وہ سختی کا کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے، نہیں، ٹریننگ یہ ہے کہ ہم نے ڈسپلن کا خیال رکھنا ہے، تو اگر ڈسپلن کو کوئی لوگ سختی کا نام دیتے ہیں تو وہ ان کا اپنی سوچ ہے، مگر میری کوشش ہے کہ جہاں بھی ڈسپلن نہیں ہوتا، وہ چاہے قوم ہو، کنٹری ہو، ٹیم ہو، وہ ترقی نہیں کرتی۔ اچھا جی، واقعی رضوانہ جی بالکل یہ سخت ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ یہ افواہ پھر کس نے پھیلائی عثمان صاحب؟ دوستوں نے پھیلائی ہوگی۔ ہم تو بہت کمفرٹیبل ہیں، یعنی کہ تیسری دفعہ ہمارے ساتھ ہیں سر، ہم تو چاہتے ہیں کہ کنٹینیو یعنی کہ یہی کوچ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ پھر اسی طرح یعنی کہ پرفارمنس آ سکتی ہے بچوں میں، کیونکہ ایک کوچ جو ریگولر ٹریننگ کرواتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس بچے کو کس جگہ پہ کھلایا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ سخت نہیں ہے؟ جی نہیں، مطلب آپ کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں؟ ہاں بالکل۔
یہ تو آپ نے فکسنگ تو نہیں کر لی پھر؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. میں تو دعا گو کہ باقی ساری جگہ سیاست ہو چاہے کرکٹ ہو سب میں فکسنگ ہو رہی ہے, ہاکی میں کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا امرین, کس طرح سے دیکھتے ہیں جو ٹریننگ شیڈول کا بتا رہے ہیں عثمان, آپ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت مقابلے کی صورتحال ہے بین الاقوامی ہاکی میں, اور پاکستان کی ٹیم ایک لمبے عرصے کے بعد بیرون ملک دورے پر جا رہی ہے, کس حد تک آپ تیار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ کل ہم لوگوں نے بوائز کے ساتھ بھی میچ کھیلا ہے, شکر الحمدللہ ہماری پرفارمنس اچھی رہی ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی میچ کھیلیں, اور ڈیز بھی ہونے چاہیے ہمیں ٹریننگ کے لیے تاکہ اچھی ٹیم ہو, اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ سب مل کے کھیلیں, لیکن سارے تو الگ الگ صوبوں سے ہوتے ہیں تو پھر اگر مل کے ٹریننگ کرے تو زیادہ اچھا لگے, اس لیے میں پہلے سر کو کہہ رہی تھی کہ آپ لمبے عرصے کا کیمپ لگائیں تاکہ ہماری ٹیم کی کمبینیشن بہت اچھا بن جائے. اچھا, آپ کے خیال میں ایک یہ جو لمبے کیمپس ہیں ان کے حوالے سے بھی خاصی ڈیبیٹ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے خیال میں اگر آپ ایک لمبا کیمپ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھی ٹیم بلڈ ہو جاتی ہے, آپ بھی اسی کے اوپر یقین رکھتی ہیں کہ اگر لمبا کیمپ ہوگا تو زیادہ اچھے طریقے سے تیاری ہو سکتی ہے؟ جی, کیونکہ وومنس جو ہوتی ہیں وہ میں موسٹلی گھر جا کے ٹریننگ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, سب سے بڑا یہ فالٹ ہے, اگر کرتی بھی ہیں تو بہت کم ہے, وہاں پہ کوچز بھی اتنے نہیں اچھی ٹریننگ کرواتے, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ساری ٹیمز اکٹھی رہ کے کافی عرصے کا کیمپ لگوائیں تاکہ ٹیمز کی پرفارمنس اوپر جائے. عثمان, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو ایک نقطہ نظر ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی کمپٹیشن میں جانا ہے تو کم از کم اس سے پہلے 1.5-2 ماہ کا ایک کیمپ لگے جس میں آپ کا ٹیم کمبینیشن بھی آپ کو اچھا مل جائے, کھلاڑیوں کی فزیکل فٹنس, اس کا مینٹل ٹفنس جو ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہو جائے؟ ہاں, یہ اس طرح نا اس کو ہم اس طرح ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کیمپ کو, جو پارٹس میں کرتے ہونا زیادہ ہی ٹائم چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ابھی 1 مہینے کا کیمپ ہے, اس میں بھی ہم نے بریک کی ہے اور بہت کم ٹائم تھا ٹریننگ سا, سیشنز بہت کم ہوئے جس میں ریسٹ ہوتے جیسے. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کیمپنگ کے حساب سے کنٹینیوٹی نہیں ہے ہمارے, کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. جیسے اگر ہم ابھی کمپٹیشن میں جانا, اگر ہمیں 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے ٹیم دی جاتی تو اس میں ہم پہلے کیمپ کرتے, جو ان کی بیسکس ہیں ان کو ٹھیک کرتے, پھر تھوڑا بریک دیتے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فٹنس لیول بھی آگے چلا جاتا. اگر آپ نے 20 دن میں ایک فٹنس لیول کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کے پاس اس کے اگینسٹ 1-2 ماہ ہو تو اس میں اچھا فٹنس لیول آئے گا. مگر اس کو ہم پارٹس میں کر کے کنٹینیوٹی رکھیں گے مگر لینتھی نہیں ہوگا, مگر یہ ہوگا پارٹ وہ ہوگا. اچھا, مختلف حصوں میں اگر کیمپ کر دیا جائے تو اس کے فوائد زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن ہونا اگر لمبے عرصے کا ہو, دورانیہ اس کا بڑھ جائے تو اس کے فوائد زیادہ سامنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں نا یہ جو کیمپ چل رہا ہے, آپ غیر ملکی دورے پر, اور یہ کوالیفائنگ گراؤنڈ ہے اس پہ آپ نے جا کر پرفارم کرنا ہے, کس حد تک آپ آپس میں یہ صرف ٹریننگ کو انجوائے کر رہی ہیں یا پھر یہ بھی ذہن میں ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پر جا کر کرنا بھی ہے, صرف پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا؟ نہیں, انشاءاللہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری قومی کھیل ہے یہ ہاکی, اور ہم جس طرح محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ جس کوالیفائی راؤنڈ میں جا رہے ہیں اس کو اچیو ضرور کریں, جس طرح ہمارے کوچز, ہمارے آفیشلز اور پلیئر محنت کر رہے ہیں. اور دوسرا کیمپ کے حوالے سے میں یہ بھی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ صرف کیمپ ہی نہیں ہونا چاہیے. میں سر کی بات سے بھی اتفاق کرتی ہوں اور اپنی دوست کی بات سے بھی, لیکن میں اس کے علاوہ یہ بھی کہتی ہوں کہ ہمیں گراس روٹ لیول سے بھی پلیئر تیار کرنے چاہیے, اکیڈمیز پراپر ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وومن جو ہے کہ پراپر ٹریننگ نہیں کر سکتی, تو اکیڈمیز ہوں, کوئی ایسی جگہ پلیئرز کو پرووائڈ کی جائے جہاں وہ پراپر پورا سال ٹریننگ کریں. یہ نہیں کہ صرف ایک مطلب کوئی ایک کمپٹیشن ہے تو اس کے لیے 2-4, ٹھیک ہے. اور یہ میں کہوں گی کہ وومنس کے زیادہ سے زیادہ ٹورنامنٹ ہونے چاہیے, سلیکٹیو صرف ایک چیمپئن شپ یا 3 سال بعد ایک ٹور, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, کتنی آپ کے خیال میں امرین میچز ہونے چاہیے؟ جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ صرف ایک چیمپئن شپ کافی نہیں ہے, ایک چیمپئن شپ میں آپ زیادہ سے زیادہ کتنے میچز کھیل لیتے ہوں گے؟ 5-6 ہو جاتے ہیں میچ بس, مطلب سال میں یہی ایک آپ کی ڈومیسٹک ایکٹیویٹی ہے. اور اب تو مطلب کہ 3 سال بعد ہی چیمپئن شپ ہوئی ہے وومن, وہ بھی 3 سال بعد ہی ہوئی ہے. وومن چیمپئن شپ, ہاں جی, وہ 3 سال بعد ہوئی ہے. آپ لوگ پھر تھکتے نہیں ہیں جی, یہ 3 سال بعد ایک چیمپئن شپ ہے تو پھر فارغ ہیں اس کے بعد؟ نہیں, اس کے لیے تو آپ دیکھیں نا کہ کافی زیادہ اکیڈمیز بھی بن چکی ہیں, جیسے لاہور میں بھی ہیں, گوجرا سے ہیں اور بہاولپور میں ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ لڑکیاں اب یعنی کہ وہ ٹریننگ میں ہیں لڑکیاں, یعنی کہ ٹریننگ کی طرف آ رہی ہیں. اسی طرح یعنی کہ سب سے پہلے تو اسپانسرشپ بہت ضروری ہے پلیئرس کے لیے, کیونکہ جب تک اسپانسر نہیں ہوگا تب تک, یہ تو ہمارا قومی کھیل ہے, اس کی طرف گورنمنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ یعنی کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ اس کو آگے لے کے آئیں, کیونکہ جیسے کرکٹ کو بہت زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, اس طرح ہاکی کو نہیں کیا جا رہا. اچھا, ہاں جی. اور اچھا, ویسے ایک تجویز یہاں پر آپ رکھیں
عثمان صاحب پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سامنے جو PHL ہو رہی ہے جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے, اللہ کرے کہ وہ ہو جائے آئندہ برس, اب اس کے امکانات ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ شیئر ویمنس کا بھی رکھ لیں. نہیں آپ کی ایک آدھ میچ ضرور رکھ لیں, مطلب کم از آپ کم. کی سجیشن اچھی ہے, بلکہ فیڈریشن والے بھی ظاہر ہے پروگرام سن رہے ہیں. پہلے ویسے بھی ان کا شکریہ اس لیے بھی ادا کر دیتے کہ ابھی 3 سال کے بعد انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ابھی دیکھیں کہ پراپر انہوں نے جو آپ کو وومنس ٹیم کو ایک اپرچونٹی دی ہے, اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ آگے بھی اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. فیڈریشن کے جو ویوز ہیں, جو کہہ لیں کہ اسپیشلی ابھی نیو فیڈریشن آئی ہے, اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ یہ ابھی وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, آپ کی بات صحیح, جب وہ کنفرم ہو جائے گا تو میں چاہوں گا کہ اس میں ان کا شیئرز ہو یا ان کی بھی ایسی کوئی لیگز یا میچز ہوں پاکستان ٹیم کے اس وقت جو وومنس کی ہے, یا جو کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس لیگ میں تو وومنس کی بھی لیگ کرائی جا سکتی ہے. پوری دنیا میں ہر جگہ وومنس کی ہاکی ہو رہی ہے. اگر پاکستان کو مطلب انہی خطوط کے اوپر اگر ہم مینس لیگ کو کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ڈومیسٹک اگر اور کچھ نہیں تو انیشیٹ کیا جائے کہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر پاکستان کی سطح کے اوپر کچھ ایک ایسا ایونٹ رکھ لیا جائے جس میں ایک ایڈ ہو جائے, ویمن چیمپئن شپ ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایک اور ٹورنامنٹ ایڈ ہو جائے تاکہ ان کو ایکٹیویٹی ان کی بڑھ جائے. ہاں جی, میں نے آلریڈی ان کو کہا ہوا, جیسے ابھی انہوں نے 5 سائڈ ہاکی کرائی ہے اور 9 سائڈ, تو میں نے کہا بھائی آپ وومنس کی کیوں نہیں کرا سکتے, ان کی بھی کروائیں. جیسے ابھی ہماری ساری ہاکی وومنس کی اسپیشلی ڈے میں ہو رہی ہیں, اب میچز ہم وہاں نائٹ میں کھیلیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں اب 9 سائڈ آپ نے دیکھا ٹورنامنٹ جیسے فلڈ لائٹس میں ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وومنس کی ہاکی کو بھی اچھا آپ کا جو ٹورنامنٹ ہے وہ فلڈ لائٹس میں ہے, ڈے اینڈ نائٹ ہے, رات کو بھی میچز ہیں. اب ہمارا کچھ میچز شام کو 7 بجے ہیں. اس سے فرق پڑے گا جو آپ نے ٹریننگ کی ہے وہاں پر, مطلب آپ فرق تو پڑتا ہے, مگر آپ دیکھیں نا ہم ویسے بھی یوزڈ ہوئے, جیسے اب مینس کی ہاکی دیکھ لیں, ساری ہم ڈے میں کھیل کے یہاں سے جاتے ہیں, وہاں سارے میچز نائٹ میں, پورا اولمپکس دیکھ لیں آپ. اچھا ایسے ہوتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ ان کو اگر بوائز کی ہاکی کرا رہے ہیں ہم نائٹس میں, بلکہ وہ ویسے بھی پورے ملک میں اب نائٹس ہاکی زیادہ کروانی چاہیے, مینس کی ہو یا ویمنس کی, مطلب انٹرٹینمنٹ کے نقطہ نگاہ سے اس کو زیادہ. اچھا یہ امرین, عثمان اور آپ کا جو کوچنگ سٹاف ہے, ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ زیادہ فوکس تو ان کا فٹنس پہ ہے, گرلز کا, کیونکہ گرلز ٹریننگ میں نہیں رہتی, اگر فٹ نہیں ہوں گی تو کھیلیں گی کیسے, اس لیے ان کا زیادہ فوکس ہے فٹنس پہ. پھر اس کے بعد ہے کہ اسکل لیول زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اچھا فٹنس کے اوپر یہ آپ کی غذا کے اوپر زیادہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کھانا ہے, مطلب کھانے میں احتیاط برتنی ہے, یا پھر آپ کی جو فزیکل فٹنس کے لیے جو ایکسرسائز ہے اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش؟ سب سے پہلے تو کھانے پینے میں ہوتا ہے کہ یہ کھانا ہے یہ کھانا نہیں ہے, تاکہ ہماری فٹنس لیول پہ کوئی اثر نہ پڑے. پھر اس کے بعد ٹریننگ بھی کرواتے ہیں تاکہ پراپر رہے. ٹھیک ہے. کتنے فیصد پلیئرز آپ کو لگتا ہے کہ جب کیمپ میں نہیں ہوتی ہیں تو وہ آف سیزن میں ہیں تو وہ اپنی فزیکل فٹنس کے اوپر اتنا ہی توجہ دیتی ہیں اور اپنی غذا کے اوپر بھی اتنا ہی احتیاط سے کام چلاتی ہیں؟ میں بھی پلیئر ہوں لیکن میں بھی غذا کے اوپر نہیں دیتی, مطلب کہ میں بھی سارا سال ٹریننگ میں رہتی ہوں, لیکن کھانا پینا اتنا نہیں اچھا ہوتا. ٹھیک ہے. اور تقریباً 95% ہے جو مطلب کہ ایسے ہی پلیئر ہیں جو نہیں کرتے, اگر پراپر کریں تو شاید کچھ بن جائے ہاکی کا بھی. آپ کو لگتا ہے جی ایسا ہی آپ بھی انہی میں شامل ہیں جو 95% ہے جو خیال نہیں رکھتی؟ آپ کو پتہ ہے وومن کا, وہ اتنا اپنی ڈائٹ کا نہیں رکھتے. یہاں پہ ہمارے کوچز وغیرہ جو ہمیں پراپر مطلب ہیلتھی ڈائٹ دیتے ہیں اور پورا شیڈول بنا کے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے شاید ہم کنٹرول میں نا, میں نے تو ریئلٹی بتائی ہے نا, یہ سچ ہے. اچھا یہ جو کیمپ کا ڈسپلن ہے اس میں کیا کیا چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے بر وقت آنا ہے ٹائم کے اوپر, کوچنگ جو آپ کی ٹریننگ سیشنز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جو اوقات کار اس کے لیے طے کیے گئے ہیں, مقرر کیے گئے, ان کی پابندی کرنی ہے, کھانے پینے کی پابندی کرنی ہے. کچھ کھلاڑی اپنے طور پہ قانون توڑتے ہیں, اس سے اگر آج آپ کی ڈائٹ میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں, چھپ چھپا کے آپ کو تو پکانے کا بھی مسئلہ نہیں, خود ہی پکا پھو بھی لیتے ہیں. ہاں مگر وہ میس نہیں ہے نا, اس میں کچن ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہمارا جو کیمپ ہے میرا سر عثمان کے ساتھ یہ ماشاءاللہ 2nd کیمپ ہے, لیکن جو انہوں نے کیمپ کا ماحول ایک فیملی ماحول بنایا ہوا ہے, مطلب اس میں کوئی سختی نہیں یہ نہیں, لیکن ہاں جب ٹریننگ کا ٹائم ہے یہ جو ہماری ٹریننگ ہے اس میں ٹھیک ہے, ہم نے مذاق نہیں کرنا ہے, لیکن ادروائز یہ ہے کہ ہمارا فیملی جیسا ماحول ہے, کوئی بھی اتنا کنجسٹڈ ایریا نہیں ہے کہ یہ نکلنا وہ نکلنا. اچھا یہ جب ٹریننگ کا آپ پہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ کس طرح سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے اس سیشن میں جو پہلا سیشن تھا آپ کو یہ 3ری مرتبہ بتائی ہے, اگر کسی بھی ایک کھلاڑی نے غلطی کو دہرا رہی ہے تو اس کو کس طرح سے یہ بیان کرتے ہیں, کس طرح سے بتاتے ہیں, بتانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کو ڈیورنگ میچ جب ہم کھیل رہے تھے اس سے پہلے میچ میں جانے سے پہلے
प्रॉपर हमें एक प्लान दिया जाता है कि ये हर प्ले में उनको एक ड्यूटीज दी जाती है कि आपने ड्यूटी पे रह के खेलना। उसके अलावा जब हम मैच खेल रहे थे वो बाहर हमारी हर प्ले की गलती को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। और जब हमें 2 मिनट के लिए चेंज करते हैं तो फिर हमें वो बता के भेजते हैं कि आपने ये गलती की और अब आपने ये करना है। ठीक है। यानी हमें प्रॉपर। अच्छा, स्किल लेवल किस हद तक आप देखते हैं उस्मान के पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं आपकी वुमेन्स टीम, स्किल लेवल कितना अच्छा है? मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल का स्किल लेवल है, मगर उसमें हमें टाइम चाहिए उसको कहने के, मतलब स्किल लेवल में आपको फर्क नजर नहीं आता, लेकिन उसमें परफेक्शन आपको हाँ, लगता है लाने के लिए टाइम चाहिए। स्किल है हमारी प्लेयर्स में, जैसे जिसका रिजल्ट आप कल देख रहे सकते हैं कि हमने बॉयज के साथ मैच खेला है, अगर हमें 6 गोल हुए हैं तो मगर हमने 5 गोल किए। इसका मतलब जो स्किलफुल प्लेयर होते हैं, जिसमें स्किल होता है टीम में, वही गोल स्कोर करते हैं ना। ठीक है। और हाँ, जैसे आपने कहा कि हमें 6 गोल हुए हैं, तो मैं समझता हूँ वो हमारे अलार्मिंग है, मगर अलार्मिंग इसलिए मैं थोड़ा नहीं काउंट करता, वो बॉयज थे गर्ल्स के साथ हम, मगर फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं डिफेंस पे भी थोड़ा काम करूं। बॉयज की टीम भी 6 गोल तो वो भी खा जाते हैं, खैर। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि डिफेंस पे अभी थोड़ा काम करूं। मैं समझता हूं कि मेरी जो टैकलिंग ड्रिल्स हैं, कवरिंग की, डिफेंस की जो ड्रिल्स हैं, उसमें मैं अभी और थोड़ा, मेरे पास टाइम है अभी 4-5 दिन, और उसके अलावा जो स्किल है और इनकी इंप्रूव करते हैं, उसकी हम डेली इनको ट्रेनिंग कराते हैं, डाजिंग की। अच्छा, दूसरी ये मुझे बताएगा कि ये कितनी अच्छी लर्नर हैं आपके प्लेयर्स, कि जो आप बताते हैं इनको, उस पर कितना वक्त लेती हैं अमल करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में? मैं कहूँगा अच्छी लर्नर है, क्योंकि अभी देखें इतने शॉर्ट टाइम में इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है, सीखा है। जो मैंने बताया, मैं समझता हूँ कि तमाम प्लेयर ने, जितने भी मेरे पास कैम में 60 थी पहले, फिर उसके बाद 35 रह गए, और अभी मेरा ख्याल 24 है। ठीक है, उसमें मैंने देखा जितने भी प्लेयर्स हैं वो बहुत जल्द पिक करते हैं, और उसका ये रिजल्ट है कि जो भी इनको ड्रिल्स बताई जाती हैं, बिल्डअप बताया, जो भी चीज़ें इनको बताई हैं, भरपूर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, खवातीन का वैसे सबका ही महबूब मशगला है, ये हमें खवातीन के नाम से जोड़ दिया जाता है। जब मर्द हजरात इकट्ठे होते हैं ना फारिग, वो भी एक दूसरे की बातों में लगे रहते हैं। तो आप जब ट्रेनिंग सेशन से फारिग होते हैं तो कोचिंग स्टाफ के बारे में क्या बातचीत आपस में होती है? ये बुरा तो मनाते नहीं है, इनके सामने भी आप कह देंगे तो उस्मान साहब को पता है कि ये खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, कोच हैं, तो अपने कोचेस के बारे ट्रेनिंग में अगर कोई फनी सीन हुआ, कोई बात हुई, तो वही डिस्कस करके हंसते हैं और बस। ये तो और भी कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं नहीं, हम जब ट्रेनिंग से फारिग होते हैं तो हमें ये होता है कि हम करके क्या आए हैं, कि हमें गोल किसकी वजह से हुए हैं, या कौन सी ऐसी गलती हमने की है जो हमने नेक्स्ट टाइम नहीं करनी दोबारा। यानी कि हम तकरीबन सारी लड़कियां इकट्ठे होकर यानी कि इस बात पे डिस्कस करती हैं। अच्छा उस्मान, जो मोटिवेशन है इन प्लेयर्स की, और जिस तरह से 3 साल के बाद है, जो प्लेयर्स 2013 के टूर के ऊपर आपके साथ थी, अब 3 साल से ज़ायद का अरसा या 3 साल लगभग का वक्त गुजरा है, तो उन प्लेयर्स की जो आप जोश और जज्बा और उनकी स्किल लेवल और फिटनेस में आपको फ़र्क कितना लगा है? जब हम स्टार्ट में आए तो काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि इनकी फिटनेस लेवल नीचे था। ठीक है। जज्बे की बात करता हूँ, वो मैं समझता हूँ इनका और ज़्यादा है, क्योंकि बड़ी बात होती है कि 3 साल के बाद आके दोबारा टीम में जगह बना लेना। ठीक है, और उसके अलावा उनको पता है कि आगे खेलने के लिए अभी उनके पास और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ठीक है। तो वो उनका, मैं समझता हूँ प्लेयर्स का, इससे आई एम हैप्पी कि इनका जज्बा उससे भी ज़्यादा जो लास्ट टाइम था, फिटनेस लेवल, जो बाकी स्किल लेवल है, उसको मैंने कोशिश की, और इन्होंने जल्दी लर्न किया, क्योंकि ये मेरे साथ पहले काम कर चुके, रह चुके हैं काम में, और बल्कि जो नए प्लेयर्स आए ये भी उनको मोटिवेट कर रहे हैं, बल्कि वो इनसे भी सीख रहे हैं, क्योंकि इनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, ये मुझे एडवांटेज। अच्छा, आप किस हद तक इनको आपने आज़ादी दी हुई है कि इनको जो मसाइल सामने आते हैं ट्रेनिंग सेशंस के दौरान, फिजिकल फिटनेस के लिए जो आपने इनकी ड्रिल्स रखी हुई हैं या एक्सरसाइज रखी हुई है, किस हद तक आज़ादी है कि ये शेयर कर सकते हैं कि सर ये आप कुछ हम ज़्यादा वजन हमारे ऊपर डाल रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं ज़्यादा? बिल्कुल, इनको फुल आज़ादी है। ठीक है। जैसे उस दिन बात हुई थी, जमहूरियत है, जमहूरियत है, मगर मैनेजमेंट लेकिन वो 3 बंदों की है। मैनेजमेंट के साथ 3 बंदों की है, मैनेजर, कोच और डॉक्टर। मैनेजमेंट क्या है? 3 बंदों की है जमहूरियत के साथ। तो जो भी, अगर जिस दिन लोगों को ओवरलोड होते हैं, जब इनको स्टिफनेस होती है, किसी प्लेयर को रेस्ट चाहिए होता है, मैं उनको बिल्कुल कहता हूँ कि आप प्रॉपर रेस्ट करके, बेटर देन कि आप और इंजर्ड हो जाए, फटीग हो जाए, रेस्ट करें, फिर प्रॉपर आए, दोबारा ट्रेनिंग उससे अच्छी करें। और प्लेयर, मैं समझता हूँ कि इनको अवेयरनेस है। कभी मैं नहीं देखा कि किसी ने झूठ मुझे कहा हो कि जी मैं फिट नहीं हूँ। मैं कभी नहीं, अभी पूरे कैंप में मैंने किसी एक लड़की को नहीं देखा कि उसने मुझसे चीटिंग की। अगर उसको प्रॉब्लम है,
تو وہ کہتی, تو اس وجہ سے میرا ٹرسٹ ہے پوری ٹیم پہ, ٹرسٹ بنا ہوا ہے, اور جو 2012 اور 13 میں بھی تھا اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں یہ میرا نہیں ٹوٹا, اور مجھے پوری امید ہے نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ میں ان کو بالکل پراپر جو ان کی ریکوائرڈ ہے جتنا یہ لوڈ کر سکتے ہیں, میں جتنی وہ ٹریننگ کر سکتی ہیں فٹنس خراب کیے بغیر وہ کرتی ہیں. واقعی یہ درست کہہ رہے ہیں, آپ کو اتنی آزادی حاصل ہے. ویسے عثمان صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں تو لوگ عام طور پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. نہیں ایسا ہے, کیونکہ شوق بھی ہوتا ہے کسی پلیئر کو, ہم کیوں ایسے کہیں, مجھے تو بہت شوق ہے ہاکی کھیلنے کا. جب سر کبھی کہتے ہیں ریسٹ بھی کرو تو میں پھر بھی ایسے لگی رہتی ہوں. فیل کرتا ہوں میں کہ اگر یہ اس کو فٹیک ہے یا میں پلیئر کو دیکھتا ہوں کہ یہاں سپرنٹس نہیں لگانے, میں خود سے کہتا ہوں آپ وہ بریک لے لیں 1 منٹ کی, پھر آئیں آپ. ٹھیک ہے. تو مگر میں نے کہا نا کہ ان کو جو پہلے پلیئر تھے ان کو زیادہ شوق ہے. اچھا, اب آپ نے ان کی بریک کی بات کی ہے تو کیا خیال ہے ہم بھی ایک بریک نہ کر لیں؟ ہاں لے لیں, چائے بھی رہ گئی تھوڑی سی. آپ پاکستان ویمنز ہاکی ٹیم کی کپتان ہیں. السلام علیکم جی. نا بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائی ہیں, اور میری بائیں جانب تشریف فرما ہیں عشرت عباس, آپ کا بہت شکریہ جی. السلام علیکم. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے افشا نورین. السلام علیکم جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہنا, کس طرح سے کیمپ چل رہا ہے؟ کیمپ تو بہت اچھا چل رہا ہے, اور بہت اچھی صبح اور شام جو ٹریننگ کروائی ہے سر نے, کافی اچھی ٹریننگ کروائی ہے. امید کرتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم سے اچھا رزلٹ آئے گا. اور اس میں جو ہے جونیئر اور سینئر ایک مکس ٹیم ہے اور کافی اچھا کمبینیشن ہے, تو اس بار ہوپ ہے کہ اچھا رزلٹ آئے گا. اچھا, کس طرح سے دیکھتی ہیں 3 سال سے زائد کا عرصہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایک آپ ٹور کے اوپر جا رہی ہیں, بیرون ملک دورے کے اوپر, کتنا مشکل ہوتا ہے کہ 3 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ, مطلب یہ مہینوں کی بات نہیں ہے, یہ برسوں کی بات ہے, فزیکل فٹنس کو اپنے کو برقرار رکھنا, پھر اپنے اسکل لیول کے اوپر کام کرتے رہنا. نیشنل گیم ہے ہماری ہاکی, اور 3 سال انٹرنیشنل ٹور کی بات کریں, میں نیشنل چیمپئن شپ کی بات کروں گی جو کہ آفٹر 2 ایئرز 3 ایئرز اس میں بھی کافی گیپ آتا ہے. تو اگر وہ میرے خیال سے سیکوینس سے ہوگی تو پھر انٹرنیشنل کی طرف بھی ان کا جو قدم ہے وہ بڑھے گا. اور یہ 3 سال کے بعد فٹنس ایک لڑکی کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کس طرح سے ہے ماشاء گھر میں رہنا ہے اور وہ سب اپنا مینیج کرنا, اور اس کے علاوہ گھر کو بھی دیکھنا اور ساتھ ساتھ کھیل کو بھی, تو وہ مشکل ہوتا ہے. اور اس میں کلب وغیرہ ہونے چاہیے جہاں ہم جا کے پریکٹس کریں, یا پھر کیا نام ہے جو ٹورنامنٹ ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ, اسکول لیول پہ, وہ زیادہ سے زیادہ کروائیں, تاکہ جو اس کلب کے اس کیمپ میں فوکس کس کے اوپر رکھا, آپ کے فزیکل فٹنس کے اوپر, یا آپ کے سکلز کو ڈیولپ کرنے کے اوپر, یا پھر جو میچ پریکٹس ہے اس میں آپ کو زیادہ اس میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے؟ یہ جو کیمپ ہے آلموسٹ اس میں فزیکل فٹنس جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دی ہے, کیونکہ اسکل, کیونکہ زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری ایکسپیرینسڈ ہے, اور اسکل تو ہے لیکن فٹنس لیول جو ہے وہ کافی ہمارا ویک ہے, تو اس لیے اس میں جو کوچز نے کافی اس میں محنت کی. فزیکل فٹنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کتنا آپ کے اوپر اس حوالے سے تھوڑی سختی کی جاتی ہے, آپ کے غذا کے حوالے سے, آپ کی ایکسرسائز کے حوالے سے؟ نہیں اتنی سختی نہیں ہوتی, بس نارمل ہے, لیکن اتنا جیسے آپ کہہ رہے تھے 3 ایئرس کا عرصے کے بعد جو کیا تھوڑا سا مشکل ہوا ہے سٹارٹ میں, لیکن جو ہمارے کوچز ہیں وہ جیسے ہمیں نیچے سے اوپر لے کے گئے ہیں, اب پھر لاسٹ جو ہے وہ ہمارا مطلب ترتیب سے سارا جو ہے یہ کیمپ چلا ہے, اور فٹنس لیول اب پہلے دن سے اب کی دیکھیں, اب انشاءاللہ جو ہے ہم جو اپنے گول کی طرف جا رہے ہیں, ہمارا فٹنس لیول بہت اچھا ہے, ان کے لیول کا نہیں ہے لیکن ان کو ہم اچھا ٹف ٹائم دیں گے اپنے فزیکل. اچھا, ویسے یہ بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہو جاتی ہے عثمان صاحب کہ ایک تو 3 برس کے بعد جیسا کہ وہ بتا رہی ہیں نیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے, اور لگ بھگ 3 سال یا اس سے زائد کا عرصہ گزر گیا تو آپ ایک بیرون ملک کی دورے پر جا رہے ہیں. تو جب آپ لوگوں کو ماحول میں ڈھل جاتے ہیں, آپ انجوائے کرنا شروع کرتے ہوں گے ٹریننگ کو, اپنی ایکسرسائز کو, اپنے کھیل کو, اور کیمپ ختم ہو گیا, دورہ بھی ختم ہو گیا, اور اس کے بعد پھر آئندہ کا کچھ علم نہیں ہے. نہیں وہ تو اس حساب سے نہیں ہے نا, ابھی جیسے میں نے کہا نا فیڈریشن آئی نا, وہ ان کا ایک ویژن ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ میل کے ساتھ فیمیلز کی ہاکی کو بھی پروموٹ کیا جائے, جس کے لیے انہوں نے یہ سٹیپ لیا, ورنہ پہلے 3 سال نہیں ہوا تھا. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ اب یہ سلسلہ جو بریک نہیں ہوگا, یہ کنٹینیوٹی رہے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی پلیئر اور یہی جیسے ابھی جونیئر ٹیم بھی بن رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عثمان صاحب ان دنوں ملک میں احتجاج کی اور دھرنے کی سیاست ہے, چونکہ جمہوریت ہے, اور آپ جمہوریت کے قائل ہیں. اگر آپ نے ان کے ٹور جو ہیں وہ برقرار نہ رکھی اور یہ ایکٹیویٹی برقرار نہ رکھی تو ان سب نے آپ کے گھر کے باہر دھرنا دے دینا. نہیں میری تو میں تو ان کے ساتھ ہی شامل ہوں گا نا, کیونکہ میں تو کوچ ہوں, تو میں تو چاہوں گا یہ ٹیم کنٹینیو رہے اور ٹورز ہوتے رہیں, اور اس میں پاکستان کا بھی نام ہوگا انشاءاللہ. آج اگر ہم ایک سٹیج پہ پہنچے ہیں
تو کل ریزلٹس بھی آنا شروع ہوں گے. اور فیڈریشن بھی یہی چاہ رہی ہے کہ جو جتنی بھی میکسیمم ہاکی ہے جیسے وہ میل کی طرف توجہ کر رہے ہیں, جیسے لیگز ہو رہی ہیں 9 سائڈ 5 سائڈ, تو ایسے ہی وہ ان کا بھی پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. مجھے پوری امید ہے ان کے بھی ایسے ایونٹ ڈومیسٹک کے شروع ہو جائیں گے. جب ڈومیسٹک ہاکی کھیلی جائے گی تو ہمارے پاس اپرچونٹی انٹرنیشنل پارٹیسپیشن پلیز بھی بڑھ جائے گا. پھر افشاں آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس ٹورنامنٹ کو, چونکہ جب آپ 3 سال کے بعد یا اس سے زیادہ عرصے کے بعد جاتے ہیں تو ایک یہ ہوتا ہے کہ پارٹیسپیٹ کریں گے, پتہ نہیں 3 سال اگلے 3 سال میں کچھ دوبارہ موقع ملنا یا نہیں ملنا, تو پارٹیسپیشن ہدف ہے یا پھر بہتر نتائج بھی آپ کے ذہن میں آئیں کہ ہم نے اچھے نتائج لے کر واپس آنا ہے؟ ہم تو اسی سوچ کے لیے یہی سوچ کے پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے اچھا رزلٹ لے کے آنا ہے واپس, اور پرجوش ہیں کھیلنے کے لیے, اور ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اچھا رزلٹ دیں گے تو ہمارے مزید ٹور ہوں گے. تو اچھا, کس طرح سے دیکھتی ہیں اس پورے کیمپ کو, اور جب شروع ہوا ہے اور اب چونکہ اختتام کی طرف ہے, پھر آپ نے آگے ٹورنامنٹ کے لیے کھیلنے کے لیے جانا ہے, کس طرح سے دیکھ رہی ہیں بہتری کتنی آئی ہے آپ کے فزیکل فٹنس میں, اسکل لیول میں, اور جو انوالو ہونا ہوتا ہے آپ نے گیم میں؟ بہت مزے کی ٹریننگ ہوئی ہے, بہت انجوائے کیا ہے, بارش ہوئی ہے, بارش میں ٹریننگ کیا ہے, فٹ بال کھیلا ہے, ہر طرح سے انجوائے کر کے اپنا فٹنس لیول بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. اور اچھا, یہ جو دیگر کھیلیں ہیں کیمپ میں, جب کھلاڑی یکسانیت کا شکار نہ ہو جائیں, بوریت کا عنصر نہ بیچ میں آ جائے, اس کو کس طرح سے ختم کرنے کی بتایا پلیز نے, ویسے بتا بھی دیا ہے. تو یہی ہم نے ہر صورت میں کوچ کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ان کو پوری آزادی تھی, اور اگر ان کا نہیں آج ایک سیم جیسے کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تو ٹریننگ کا بھی نہیں کرتا, مگر کیونکہ کوچ کو یہ ہے کہ ٹریننگ تو مست کروانی ہے اور اس میں فٹنس جو اس کی برقرار رکھنا ہے, تو میں نے پھر بھرپور کوشش کرتے رہے کہ جو جیسے بھی ہو سکے ان کو ہینڈ بال کھلایا جائے, فٹ بال, رگبی, جیسے پوری دنیا میں یہ سسٹم ہے. اب مجھے پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے, پہلے کوچز یہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی دوسری گیم نہیں کھیل سکتے, مگر اب یہ ہے. تو ہم کوشش کرتے تھے کہ اگر پلیئرز کا مائنڈ نہیں ہے مگر ہم نے اس کا فٹنس لیول کرنا ہے, فزیکل ٹریننگ کرانی, تو دوسری گیمز کو انوالو کر کے پراپر جو ہمارا سیشن تھا وہ ہم کمپلیٹ کر لیتے تھے. اچھا اینا, آپ بتائیے گا کہ اس کمپٹیشن کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ سب سے مشکل ہدف کیا ہوگا جب آپ جائیں گی؟ سب سے مشکل ہدف جو ہوگا وہی میں آپ کو بتایا کہ فٹنس لیول پہ ہم نے زیادہ توجہ دی ہے, کہ تاکہ ہمارا جو وہاں پہ ہم دوسری ٹیم ہے, مارجن جو ٹیم ہے, ایوریج جو ٹیم ہے, ان کو ہم جیتنے کی کوشش کریں, اور جو ٹف ٹیم ہے ان کو ٹف ٹائم دیں, اور ان سے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ جیتیں. اور اچھا عثمان, آپ نے کس طرح سے اس ایونٹ کو کس طرح سے پلان کیا ہے جب آپ کمپٹیشن میں چلے جائیں گے؟ تو میں نے سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے 2 ٹیمز نے کوالیفائی کرنا ہے. فرسٹ تو میرا ہدف یہ ہے کہ ہم نے ٹیموں کو دیکھ کے کہ ان کی رینکنگ کیا ہے, تو کوشش ہماری پہلا ہدف یہ ہے کہ ہم نے کوالیفائی کرنا فرسٹ سیمی فائنل, جس میں 4 میں سے 2 ٹیمز آ جاتی ہیں. کتنا مشکل ہے کہ بہت ٹف ہے, بہت ٹف ہے, مگر ناممکن نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, 2 مجھے سیٹ بیکس ہیں. ایک تو ٹیم جو بلڈ کرنی پڑی بالکل نئی 3 سال کے بعد, دوسرا ایکسپیرینس جو ان کا جو 3 سال میں آنا تھا میچز کا وہ نہیں ہے, یہ مجھے سیٹ بیک ہے. مگر اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہم فائٹ کریں, ٹیمز ایسی ہیں کہ ہم ان کو بیٹ کر سکتے ہیں, اور کوشش کریں گے پوری کہ ان کو ہم بیٹ کریں. اور پہلا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنا, کیونکہ جب آپ 8 میں سے ٹاپ 4 میں آ جائیں گے تب بھی کوالیفائی کے لیے جائیں گے نا. پہلے یہ نہیں کہ ہم مطلب آپ نے 8 میں سے 4 میں آنا ہے, ہاں پہلا ہدف یہ ہے کہ ٹاپ 4 میں آنا ہے. آپ نے ایونٹ کو دیکھتے ہوئے, کچھ کھلاڑی خود آپس میں پلان کرتے ہیں, گروپ بنے ہوتے ہیں 2 3 4 کے آپس میں کھلاڑیوں کے, آپ خود کی کیا گفتگو اس ٹورنامنٹ کو دیکھتے ہوئے, اس ایونٹ کو دیکھتے ہوئے آپس میں کیا پلان کرتے ہیں؟ اس ایونٹ کو دیکھتے ہوئے پچھلی دفعہ مطلب ہمارے جو یہ جو ابھی ٹیم بنی ہے, کچھ پلیئرز جو ہیں مطلب پہلے سے جو پچھلی ٹیم کے ہیں وہ ہیں, تو ہم لوگ جو ہیں 20 کارنر میں لگاتی ہوں, اور یہ مطلب جو افشان ہو رہی ہے یہ پھینکتی ہے. مطلب تو ہم لوگ یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جیسے بھی ہونا, اس نے پھینکنا ہے, میں نے لگانا ہے, اور ہم لوگوں نے گول کرنا ہے ہر ٹیم سے. مطلب جو ہمارے 20 کارنر ہے اور وہ مطلب وہ ضائع نہ ہو, اور اس سے ہمیں گول ملے اور ہماری ٹیم کے لیے وہ فائدہ مند ہو. اچھا, آپ دونوں کا تو پھر بڑا اہم کردار ہوگا پاکستان ٹیم کو جتوانے میں یا ہروانے میں, کیونکہ جب بھی پلانٹی کارنر آئے گا, جتنے میکسیمم آپ کے پاس, ایک تو اپورچونیٹیز آپ کے پاس آنی چاہیے کہ آپ کو پلانٹی کارنر ملے, اور پھر جب آپ اس کو ہٹ کریں تو آپ کی کوشش یہ ہے کہ گول ہونا چاہیے. ٹیم آپ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گی, دونوں کے اوپر.
जी टीम भी और कोचेस भी हम पे बड़े डिपेंडेंट है, लेकिन हम लोग भी इंशाल्लाह कोई अच्छा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी करते हैं? एक तो ट्रेनिंग शेड्यूल प्लान कर दिया ना कोच ने, आपके कोचिंग स्टाफ ने एक ट्रेनिंग शेड्यूल प्लान कर दिया है, उसके ऊपर आपकी खुद से कोई ख्वाहिश, कोई इनिशिएट करते हैं कि आज हम ज़रा 10-15 मिनट 20 मिनट कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं? जी हम लोग अपनी डिफेंस की जो पेंटिकानर डिफेंस है उस पे से करते हैं ज़्यादा, और ये जो हम लगाते हैं पेंटिकानर उसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम उसमें ये एक्स्ट्रा करते टाइम हैं, खुद से भी करते हैं, एक्स्ट्रा करते टाइम हैं। लेते हैं। जैसे ट्रेनिंग फिनिश हो जाती है उसके बाद और भी ये build up शॉर्ट की कॉर्नर जो- की जो जी, जी। हमारी प्लेस है जिसमें आपने कहा कि ये बॉल फेंक रहे और मार रहे और ऐसे ही रोकने वाला, वो तीनों ये कॉम्बिनेशन है, ट्रायो है। अगर तीनों बैटरी सही काम करेंगी तो फिर वो इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। और ऐसे ही हम शॉर्ट कॉर्नर की डिफेंस पे भी जो मेरे प्लेयर्स हैं तो ये एक्स्ट्रा टाइम करते हैं ट्रेनिंग। किस तरह से आप समझ रहे हैं कि खासा दबाव होगा? अगर आप अच्छा बॉल नहीं फेंकेंगे वो अच्छा आगे से रुकेगा नहीं, और उतना अच्छा आगे से नहीं मेरा ख्याल है मैं अच्छा ही फेंकूंगी। अच्छा, अगर आपको एक अहम जिम्मेदारी इस हवाले से खेल के अगर मैच प्लान में दिया जाए तो किस हद तक तैयार समझते हैं अपने आप को? और परफेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है वो किस हद तक आप समझते हैं कि वहाँ पर जब आप जाएंगे तो उसमें भी कामयाबी मिलने की खासी उम्मीद नज़र आती है? जी बिल्कुल, हर तरह से जितनी प्रैक्टिस की है, जितना सर ने हमें टाइम दिया है, हमें ट्रेनिंग की है, हार्ड वर्क किया, हमने एंजॉय भी किया है प्रैक्टिस में। और आपको पता है जो एंजॉय करके प्रैक्टिस होती है वो तो नहीं बंदा कभी भी भूलता ना, वो कोशिश करेंगे, अपना 100% देंगे वहाँ जाके, और इंशाल्लाह कोई अच्छा रिजल्ट लेके वापस ये कोच सख्त है, कोचिंग स्टाफ सख्त है? नहीं बिल्कुल नहीं। इन्होंने अभी कहा था कि आप ये सच हमें नहीं बोल- हार्ड वर्क करवाते हैं, हार्ड ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन अपने तरीके से करवाते हैं कि हमें फील नहीं होता, एंजॉय करके टोटल ट्रेनिंग हम लोग इनके साथ एंजॉय करके करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा इस कैंप में आया कि आप खिलाड़ियों की तरफ से फीडबैक जाए कि आज ट्रेनिंग प्लान ये होना चाहिए, हम कुछ ज्यादा बोझ बढ़ गया? मतलब जो भी माइंड में होता है वो, मतलब हमारे कोच ये ऐसे कोच हैं जो इनको पहले से पता होता है कि आज इनका प्लान जो अक्सर यही होता है आप कि इनके आज कमरे के छुट्टी बाहर करा आते दें। तो सुनते रहते सर खुद भी एक प्लेयर रहे हैं तो वो प्लेयर की फीलिंग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, और उनको पता है कि किस तरह से अब प्लेयर का क्या मूड है और वो खेलना चाहता है नहीं चाहता। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो सर को यहाँ तक पता होता है कि इस बच्ची का मूड है या नहीं है, तो उसको उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, ये कितना मुश्किल है उस्मान साहब, क्योंकि जब आप कोच हैं तो आपको एक अच्छा मैनेजर भी ऑन फील्ड होना ज़रूरी होता है, तो कितनी हैंडलिंग मुश्किल है प्लेयर्स की? मुश्किल भी है बहुत ज़्यादा और आसान भी है। आसान इसलिए मैं कह दूंगा कि खुद मैं इसी फील्ड का प्लेयर हूँ, तो मैं ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व करता हूँ। अगर कोई आप अननोन मैनेजर या कोच लगाएंगे ना, और फिर मैं इनके साथ लास्ट 4 ईयर से हूँ, 2012 से लेके अभी 16 आ गया, तो मुझे पता है ये प्लेयर्स की नेचर या इसकी हैबिट्स क्या है। तो मेरी फीलिंग इनसे ज़्यादा मुझे पता चल जाता है, मैं फील कर जाता हूँ कि अभी ये ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, मूड में है, नहीं मूड में है, अभी ये गुस्से में है, ठीक है, अभी ये कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं, मैं उनको मोल्ड कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा गुस्सीला खिलाड़ी इस टीम में कौन है? नहीं, कोई इतना गुस्सीला नहीं है, बाकी सारे, हाँ ये जरूर है, ये सारे हार्ड सबसे मुश्किल है? नहीं, किसी की नहीं है, तो ऐसे कोई खास प्लेयर नहीं, सबकी नॉर्मल हैंडलिंग है, क्योंकि एक ही एज ग्रुप है और एक ही सारी प्लेयर एक जैसी हैं। मगर ये जरूर होता है कि बाज़ दफ़ा प्लेयर्स का दिल नहीं भी कर रहा होता ना, तो मेरी वजह से उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अच्छा। मगर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ को थोड़ी चेंज करके उनसे करा लूँ। टाइम मैंने पूरा लगाना है और जो टाइम है ट्रेनिंग का वो करवानी है। बस ये थे कप्तान, आपके ऊपर कुछ इजाफी जिम्मेदारी भी है? सबसे पहले सॉरी मैं आपकी बात काटूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले जो है PHF के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और इसके अलावा मेरे जो मैनेजर, कोच, चीफ सेलेक्टर हैं, उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं 3-4 साल से इसी टीम का हिस्सा हूँ, तो जो प्लेयर्स हैं वो पुरानी हैं और आपस में काफ़ी मतलब कि हमारा कोऑर्डिनेशन है और बहुत अच्छे तरीके से सब मैनेज हो जाता है। कहीं ऐसा हुआ है इस कैंप के दौरान के प्लेयर्स को अगर कोई भी इशू है तो वो आपके पास लेके आई हैं और फिर आपने कोच साहब के गोशगुजार किया है? इतना ऐसा नहीं, जो इशू होता है यही होता है कि भाई आज ट्रेनिंग का मूड है या नहीं है। मेन जो प्लेयर का इशू है ना वो यही है, इसके अलावा बाकी सब बहुत मतलब कि अच्छा है, सर के साथ हम बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, ट्रेनिंग का जो मूड है ये खराब क्यों होता है? अगर कभी, क्योंकि सुबह शाम ट्रेनिंग ही करनी है ना, आपको तो काम है, तो ये क्यों दिल क्यों करता है कि आज ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए? ये तो करते ही रहता है। अच्छा, ये तो वही बात है, दिल तो बच्चा है। अच्छा, तो फिर जब फर्ज कर लें किसी एक दिन में ट्रेनिंग के लिए जाने का मूड नहीं बन रहा, तो फिर कोच या कप्तान आपको आपके प्लेयर्स को
اصل میں ایسا ہوتا ہے, ہم بات کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, اپنے کپتان کو بتاتے ہیں کہ آج موڈ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں چلے اس یہ گراؤنڈ میں تو چلتے ہیں, سر سے بات کریں گے, سر سے بات ہوتی ہے, سر کہتے ہیں چلیں سٹارٹ تو لینا, اپنی مرضی سے سٹارٹ لیتے ہیں, لیکن جتنی پریکٹس روٹین میں ہوتی ہے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے لیکن اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا دوسرا یہ جو ان کے ڈسپلن میں ہے, ڈسپلن میں انہوں نے کیا چیزیں ترجیح کے اوپر رکھی ہوئی ہیں آپ کے؟ ہاں جی, سب سے جو ترجیح پہ رکھی ہے وہ ٹائمنگ, کہ جو ہمارا گراؤنڈ ٹائمنگ ہے وہ بالکل ایگزیکٹ ہونا چاہیے آنے کا, اور اس کے علاوہ جو باقی میس ہے کھانے پینے کا وہ سب کچھ اس میں بھی ٹائمنگ, مین جو پرائیورٹی ہے وہ ہے ٹائمنگ. اچھا کوئی عثمان صاحب یہ جس طرح سے کھیل کی بات کی ہے نا کہ ہم کسی دن تھوڑا اکتا جاتے ہیں کھلاڑی, تو والی بال کھیل لیا, ہینڈ بال کھیل لیا, فٹ بال کھیل لیا, اگلے کیمپ میں کوئی کسی دن کوکنگ کمپٹیشن بھی رکھوا دیں. ہاں جی, یہ آپ کی ویسے سجیشن اچھی ہے, کوکنگ کمپٹیشن اگر رکھوایا تو بعد میں پھر ان کو پکڑنا مشکل ہوگا. اچھے کھانے اتنے بنائیں گے تو کھانے کے بعد تو آپ کو پتا پھر ٹریننگ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. جس دن ریسٹ ہو. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے کہ جب ریسٹ ہو تو ان کا ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے, مگر یہ بھی نہ ہو ان کا پتہ چل جائے کہ کھانا آتا ہے بنانا کہ نہیں. یہ نہ سب یہ کہہ دیں کہ ہم تو چائے بنا سکتے ہیں. کتنا مشکل ہے آپ کو اتنے ٹائم میں کہ جب آپ کی چیمپئن شپ بھی نہیں ہو رہی, کوئی ڈومیسٹک لیول پہ کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہو رہا, انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہو رہا, تو تیار رکھنا اپنے آپ کو؟ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ایز اے ورکنگ وومین میں بتا رہی ہوں کہ میرے لیے گھر کو اور پھر آفس اور اس کے بعد یہ گیم کو مینیج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے, تو اس میں بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ ٹائم دے دوں, لیکن جب آپ ایک چیز کنٹینیوسلی ہوتی ہے اور نیشنل لیول پہ ہوتی ہے تو آپ کا زیادہ انٹرسٹ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, کتنے ٹورنامنٹس ہونے چاہیے آپ کے خیال میں ایک سال میں پاکستان کی سطح کے اوپر اور پھر بین الاقوامی سطح پر, تاکہ ایک تو کھلاڑی ٹچ میں رہیں, ان کی سکلز ڈیولپ ہوتی رہیں, فزیکل فٹنس بہتر رہے, اور پھر ان کو مطلب یہ عادت رہے میچز کھیلنے کی, انلمیٹڈ گیپ نہ ہو, مطلب گیپ نہ ہو, اتنا گیپ ہوتا ہے تو اس میں بعد میں ہم لوگوں کا بھی یہی موڈ ہوتا ہے کون سا ٹورنامنٹ آنا ہے, مطلب پریکٹس کرتے ہیں ریگولرلی, کہیں چھوٹے موٹے کلبوں میں جاتے ہیں, لیکن پھر یہی بات ہوتی ہے کہ کون سا ٹورنامنٹ آ رہا ہے جس کے لیے پریکٹس کریں یا کون سا ایونٹ ہے, تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ایونٹس ہونے چاہیے ڈومیسٹک لیول پہ, نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ. تو اب وہ تو کوئی یہ لگ بھگ میرا خیال ہے 1300-1400 دن کے بعد ہو رہا ہے نا. ہاں جی, ایسے ہی ہے نا. ایک بات میں کروں گی, جب نیشنل لیول پہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کیش پرائز رکھنے چاہیے پلیئرز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے, جی, اور تاکہ جو انسپائر ہوں پلیئر اور زیادہ سے زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں اور آئیں. اچھا یہ کتنا مشکل ہے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے 3 سال کے بعد آپ کا کوئی ٹور, اور نیشنل چیمپئن شپ بھی 2-3 سال نہیں ہوتی ہے. مشکل کیا ہے اس میں؟ مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم پریکٹس کر رہے ہیں, ظاہر ہے آئے گی تو سینا چیمپئن شپ 3 سال بعد آئے گی, 4 سال بعد آئے گی, لیکن ہمیں تو پریکٹس کرنی چاہیے نا. اچھا یہ ویسے بڑی بات ہے, یہ بڑا اچھا طنز ہے. ہاں تو ہمیں کیا نہ کرائیں جی, ہم آتی ہیں, ہم تو نہیں باہر آئیں گے ٹریننگ سے. ہاں تو اچھی بات ہے. یہ دیکھنا, یہ ایک پلیئر کی آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے یا کتنا اس کو شوق ہے کہ وہ کھیلنا چاہتا ہے, کھیلنا چاہتے ہیں پلیئر. یہاں اپرچونٹیز نہیں ہے, انوائرمنٹ نہیں ہے ایسا. میں ابھی جیسے آپ نے کہا کیش پرائز کی انہوں نے بات کی, وہ بھی میں نے کہا کہ میں بار بار فیڈریشن کا ذکر کرنا پڑتا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں جو پیچھے نہیں ہو رہی تھی نا وہ ہو رہی ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھیں فرسٹ ٹائم کسی ایونٹ میں 20 lakhs کا پرائز ہے, یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہے. ہاں کراچی 9 سائڈ میں. تو مجھے پوری امید ہے کہ فیڈریشن والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہی جو پرائز منی ہے, یہی جو ایونٹس ہیں وہ وومنز میں بھی لے آئیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ وومنز آپ کو جو گرلس ہیں وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گی, نہ ڈومیسٹک لیول پہ اور نہ انٹرنیشنل لیول پہ. اچھا افشاں, یہ ہاکی کا شوق آپ کو کیسے ہو گیا؟ ابھی آپ کے بارے میں انہوں نے بتایا عثمان صاحب نے کہ احسان عادل صاحب آپ کے بھائی ہیں, تو ایک ہی گھر میں کرکٹ بھی ہے اور ایک ہی گھر میں ہاکی بھی ہے. اسی لیے نا میں نے کہا نیشنل گیم ہے, بھائی تو کرکٹ کھیل رہے ہیں, مجھے ہاکی کھیلنی چاہیے. شوق کس طرح سے ہوا ہے؟ شوق ان کو دیکھ کے ہوا, بھائی کو دیکھ کے ہوا. میرے جو فادر ہیں وہ پہلے کھیلتے تھے. اچھا, تو مطلب ساری فیملی, بھائی کھیلتے ہیں, احسان کھیلتے ہیں, چھوٹا بھائی کھیلتا ہے. اچھا, تو ان کو دیکھ کے بھی مجھے بھی شوق ہوا, انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا اس میں. اچھا, ہاکی پلیئرز کے بارے میں جو زیادہ تر ہم سنتے ہیں نا, وہ یہی ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں نہ حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ ملتا ہے,
نہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی سپورٹ ملتا ہے, اور میڈیا بھی کچھ ہلکا پھلکا نہیں ان کے ہلکے پھلکے ہو گئے تو یہ زیادہ سننے کو ملتی ہے. تو آپ کو یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں ساری کی؟ جی سننے کو ملتی ہیں, ہمیں گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی لیکن ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمیں سپورٹ کرتا ہے. ہم وابڈا سے کھیل رہے ہیں اور ہاں جی, ہاکی میں اگر وابڈا کا ذکر نہ کرے چاہے میل ہو یا فیمیل, یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اسپورٹس کو, اسپیشلی سب کو, ہاکی کو بہت زیادہ کرتا ہے میل میں اور فیمیل میں. ابھی بھی جو پاکستان ٹیم میں پلیئرز ہیں میرا خیال 10 پلیئرز جو اس کی ڈپارٹمنٹ کی وابڈا کی ہیں, اور نیشنل چیمپئن بھی وہ لاسٹ میں اگر 4-5 ایئر سے وہی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں میرا خیال ہے کہ اب اجازت چاہتے ہیں عثمان صاحب, اسی دعا کے ساتھ آپ کی اور آپ کی ٹیم کے لیے کہ نیک تمنائیں اور خواہشات کہ وہ اس ایونٹ میں جو پہلا ہدف ہے ٹاپ 4 میں آنے کا وہ ٹاپ 4 میں جائیں, اور اس کے بعد جو آپ کا اگلا ہدف ہے اس میں بھی کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو. بہت بہت شکریہ ہینا آپ کا, عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, افشاں آپ کا, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بس آپ نے گفتگو سنی ہے پاکستان ویمنز ٹیم کی ہاکی کے حوالے سے. مسائل اپنی جگہ پر ہوں لیکن جب تک مسلسل ان کو کھیلنے کے مواقع نہیں ملتے رہیں گے, بھلے وہ قومی سطح کے ہوں بھلے بین الاقوامی سطح کے ہوں, تو کھلاڑیوں کا اعتماد بھی بلند معیار اس کا اور اعتماد برقرار رکھنا اور اس میں مسلسل اضافہ, یہ اس وقت ہی آئے گا جب ان کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مسلسل اور بھرپور مواقع ملیں گے. پاکستان ہاکی فیڈریشن پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تئیں بھرپور کوششیں کر کے جس طرح سے مینس ہاکی کے فروغ کے لیے, ان کے پول آف پلیس بڑھانے کے لیے اور ان کے کیش پرائز بڑھانے کے لیے اور دیگر سہولیات مہیا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے, وہیں ساتھ ہی ساتھ ویمنز ہاکی کو بھی جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.